السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں علاؤالدین جیرکتئی اور آئیکوت جیسے ہی آگے بڑھتے ہیں، درختوں پہ چڑھے ہوئے منگول ان کے پیچھے کود پڑتے ہیں اور اگلے لمحے ان پہ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ منگول بغیر ہتھیاروں کے انہیں تکنی کا ناچ نچاتے ہیں۔ وہ اپنی پھرتی اور مہارت سے انہیں زیر کرتے ہیں اور پٹکتے ہیں۔ پلک چپکتے ہوئے وہ درختوں پہ چڑھتے ہیں، اترتے ہیں اور پھر سے انہیں پٹکتے ہیں۔ کافی دیر مقابلے کے بعد علاؤالدین پریشان ہوتے ہوئے کہتا ہے، تم لوگ کون ہو شیطان؟ یہ کہتے ساتھ ان پہ حملہ کرتا ہے، مگر ایک بار پھر بے سود۔ جیرکتئی بھی اکتا کے کہتا ہے، انہیں ایک خاص انداز میں تربیت دی گئی ہے۔ منگول انہیں لاتوں اور مکوں سے خوب دھوتے ہیں۔ منگول اس قدر پھرتیلے ہوتے ہیں کہ ہتھیار ہونے کے باوجود وہ سب بالکل بے بس ہو جاتے ہیں۔ کافی دیر کی مار پیٹ کے بعد کمانڈر کہتا ہے، رک جاؤ رک جاؤ۔ یہ کہتے ساتھ وہ آگے بڑھتا ہے اور ان کے پاس آتا ہے۔ ان تینوں کو گھٹنوں کے بل کر دیا جاتا ہے۔ کمانڈر ان سے کہتا ہے، تمہیں لگا کہ ہم احتیاط نہیں کر رہے اور تم ہم پہ حملہ کر سکتے ہو؟ ہاں، تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ تو علاؤالدین کہتا ہے، ہم عثمان صاحب کے سپاہی ہیں۔ یہ سن کر منگول کمانڈر مسکراتا ہے اور کہتا ہے، تو تم عثمان کے سپاہی ہو؟ ہاں، میرے آدمیوں نے یہ نہیں سوچا کہ تم طاقت میں ان کے برابر ہو سکتے ہو، اس لیے انہوں نے تم پہ تلوار نہیں نکالی، ورنہ وہ تمہاری لاشیں اسی زمین پر پھینک دیتے۔ علاؤالدین سے کہتا ہے، ہمیں مارنا اتنا بھی آسان نہیں ہے، تم جیسے بہت سے لوگ ہماری تلواروں سے مر چکے ہیں۔ یہ سنتے ساتھ ہی کمانڈر علاؤالدین کو دبوچ لیتا ہے اور کہتا ہے، شکر کرو کہ تم عثمان کے سپاہی ہو، شکر کرو، ورنہ میں تمہاری لاشیں کووں کی خوراک بنا دیتا۔ یہ کہتے ساتھ وہ علاؤالدین کو دھکیل دیتا ہے اور مزید کہتا ہے، عظیم الخانی ریاست کے سامنے کوئی نہیں ٹھہر سکتا، کیا تم اس کے سامنے کھڑے ہوگے؟ نوکروں تیار ہو جاؤ، ہم کائی قبیلے جائیں گے۔ یہ کہتے ساتھ وہ آگے بڑھتا ہے تو علاؤالدین سے کہتا ہے، ہم تمہاری رہنمائی کریں گے۔ کمانڈر مسکراتے ہوئے کہتا ہے، کیا تم میری رہنمائی کرو گے؟ ہاں، تم میرے پیچھے رینگتے ہوئے آؤ گے۔ یہ کہتے ساتھ وہ آگے بڑھ جاتا ہے اور علاؤالدین سے کہتا ہے، بہت سے منگول تمہاری طرح بول چکے ہیں، جان لو کہ اگر تم ان کی طرح بات کرو گے تو تم بھی ان میں شامل ہو جاؤ گے۔ ان کے جانے کے بعد آئیکوت کھڑے ہو کر علاؤالدین سے کہتا ہے، میرے شہزادے اس کے آدمیوں نے ہم پہ قابو پا لیا اور ہمارے ہتھیار گرا دیے۔ جیرکتئی ہنستے ہوئے کہتا ہے، حیرت ہے، انہوں نے ہمیں پکڑ لیا۔ یہ سنتے ساتھ وہ تینوں ہنسنے لگ جاتے ہیں اور علاؤالدین کہتا ہے، ہم ان کے پیچھے جائیں گے۔ دوسری طرف منگول کمانڈر اپنے خاص سپاہیوں سے کہتا ہے، تم عثمان کے خاندان کے بچے ڈھونڈو گے۔ الجیتو خان کے لیے میں اس کے خاندان کی ایک بیٹی اور ایک بیٹا لاؤں گا، اگر وہ مجھے نہیں دیتا تو ہم زبردستی انہیں لے جائیں گے۔ یہ سنتے ساتھ اس کے پھرتیلے سپاہی بھاگ پڑتے ہیں اور گھوڑے دوڑاتے ہوئے ان کی تلاش میں نکل جاتے ہیں۔ بورسا میں صوفیہ گلاڈیوس کے پاس آتی ہے تو گلاڈیوس کھڑے ہو کر کہتا ہے، میں تمہارے بارے میں ہی سوچ رہا تھا اور تم آ گئی۔ سرحدی علاقوں میں حالات بہت زیادہ پیچیدہ ہیں۔ الجیتو نے اپنے سخت ترین آدمی اولوکچار کو عثمان کے پاس ایلچی بنا کر بھیجا ہے۔ عثمان نے بڑی غلطی کی ہے۔ عثمان نے ان وحشیوں کو قتل کر کے اپنے اوپر مصیبت نازل کر لی ہے۔ صوفیہ کہتی ہے، میں ہی ہوں جو عثمان کے سر پہ آفت لائی ہوں۔ گلاڈیوس پوچھتا ہے، کیسے؟ جواب میں صوفیہ کہتی ہے، میں نے احسن بیکے اور سارگون کو مار ڈالا اور عثمان پر الجیتو کو چھوڑ دیا۔ یہ سن کر گلاڈیوس ہنستے ہوئے کہتا ہے، میں تمہارے ہوشیار ذہن کی تعریف کرتا ہوں، لیکن کیا جب عثمان ان واقعات کو آپس میں جوڑے گا تو کیا وہ نہیں سوچے گا کہ اس کے پیچھے ہم ہی ہیں؟ صوفیہ پوچھتی ہے، کیا تم ڈرتے ہو؟ تو گلاڈیوس کہتا ہے، کبھی نہیں، کل جب میں عثمان کو قتل کروں گا تو اس زمین کا ہر حصہ پاک ہو جائے گا۔ صوفیہ کہتی ہے، ویسے اولوکچار کو جانے کے لیے تیار رہو، وہ عثمان کے بعد ہم سے ملنا چاہتا ہے، ہم دونوں سے۔ وہ کھانا کھانے آئے گا اور ہم سے بات کرے گا۔ گلاڈیوس کہتا ہے، ٹھیک ہے، میں آ جاؤں گا۔ ادھر منگول کمانڈر سپاہیوں کے ساتھ قبیلے میں داخل ہوتا ہے۔ سپاہی اس کے آگے حصار بنا لیتے ہیں۔ ڈھول کی آواز سن کر عثمان صاحب بھی سرداری خیمے سے باہر آتے ہیں۔ انہیں دیکھ کر اولوکچار چلاتے ہوئے کہتا ہے، عثمان؟ تو عثمان صاحب کہتے ہیں، تو تم ایلچی اولوکچار ہو، ہم تمہارا انتظار کر رہے تھے۔ اولوکچار کہتا ہے، منگول ہوائیں سب سے پہلے ان علاقوں میں چلتی ہیں جہاں وہ جانے کا ارادہ رکھتے ہیں، تم ہمیں سرحد پہ حملوں کی وجہ سے اچھی طرح جانتے ہو عثمان۔ جواباً عثمان صاحب کہتے ہیں، یقیناً انسان اپنے دشمن کو خوب جانتا ہے، سرحدی علاقوں میں تمہاری آمد تمہاری رہنمائی کرے گی کہ یہاں سے کیسے جانا ہے۔ جواباً اولوکچار کہتا ہے، تمام بادشاہوں کو خوفزدہ کرنے والا الجیتو خان اس بار سرحدوں کو رونتا ہوا مہم کے لیے یہاں آئے گا۔ بلا شبہ اس کے شدید غصے کو پرسکون کرنا ایسا کام ہے جو تم ہی کر سکتے ہو، لیکن اب پہلے ہمیں حاکم خاندان کے مارے جانے والوں کی لاشیں دے دو۔ تو عثمان صاحب ایک جانب اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں، احسن بیکے اور سارگون کی لاشیں یہ ہیں۔ لاشیں گھوڑا گاڑی پہ رکھی ہوتی ہیں اور ایک منگول سپاہی تصدیق کرتا ہے۔ اولوکچار کہتا ہے، غداری کرنے والے کو ہمارے حوالے کر دو عثمان۔ کیوماس خط لا کر عثمان صاحب کو دیتا ہے۔ عثمان صاحب خط پڑھ ہی رہے ہوتے ہیں کہ اولوکچار کہتا ہے، لیکن عثمان تمہارے اکیلے کے لیے یہ جاننا کافی نہیں ہے، تمہاری وجہ سے جو تاریکی چھائے گی وہ سرداران اور عوام جان لے گی۔ ہمارے عظیم الجیتو خان کائی کے لوگوں کی سزا کم کر دیں گے، لیکن
ایک شرط پر، وہ انہیں قتل نہیں کریں گے، وہ انہیں اسیر بنا لیں گے۔ جہاں تک احسن بے کے خاتون اور سارگون کے ساتھ جو ہوا اس سزا کا تعلق ہے، تم اپنے خاندان میں سے ایک لڑکی اور ایک لڑکا ہمارے عظیم خان الجیتو کے حوالے کرو گے۔ یہ سن کر عثمان صاحب اور بالا خاتون بہت پریشان ہو جاتے ہیں۔ اولوکچار مزید کہتا ہے اگر تم انکار کرتے ہو تو منگول اپنا غصہ کئی لوگوں پر اتاریں گے، نہ صرف ان کا سردار بلکہ تمہاری زمین پر ہر جاندار چاہے وہ بیڑیا ہو پرندہ ہو ہمارے غضب کا سامنا کرے گا۔ یہ سن کر عثمان صاحب کہتے ہیں الجیتو کا نواسا اور اس کی بیٹی، ان کو مارنے والے ہم نہیں ہیں۔ اولوکچار کہتا ہے کیا تم جو بات کر رہے ہو اس کے تمہارے پاس کوئی دلیل ہے، کوئی ثبوت ہے؟ یہ سن کر عثمان صاحب کہتے ہیں میرے پاس الفاظ کے سوا کوئی ثبوت نہیں ہے اور اللہ کے سوا کوئی گواہ نہیں ہے، لیکن میں اپنے الفاظ کا ثبوت تلاش کروں گا، میں اسے ضرور تلاش کروں گا۔ اب جا کر اپنے خان کو بتا دو کہ عثمان کافر کی بیعت کبھی نہیں کرے گا۔ اولوکچار کہتا ہے تو پھر اس وقت اپنے بچوں کے بارے میں سوچو عثمان، ان کا خون بہت جلد دریا بن کر سردی ریاستوں کو بھر دے گا۔ کائی قبیلہ بورسا اور سردی ریاستوں کے آس پاس کی تمام زمینیں الحانی ریاست کے قبضے میں آ جائیں گی اور جیتو تمہیں مار ڈالے گا۔ یہ کہتے ساتھ وہ جیسے ہی جانے لگتا ہے تو عثمان صاحب کہتے ہیں ایک بات جان لو ایلچی، اگر تم میرے کسی بچے کی جان لینا چاہتے ہو تو میں ان سے پہلے تمہاری جان لینے کے لیے تمہارا انتظار کروں گا۔ یہ سنتے ساتھ اولوکچار چلا جاتا ہے۔ اس کے جانے کے بعد عثمان صاحب آگے بڑھتے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں ہم نے ماضی میں کفار کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکے، ہم آئندہ بھی ان کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکیں گے۔ موت ہمارے لیے شہادت ہے، ہمارے لیے قبر ایک مقام ہے۔ بتاؤ مجھے بورسا اور اس کے آگے کی سرزمین کو مسلمانوں کی سرزمین بنانے کے لیے کیا آپ لوگ میرے ساتھ ہیں؟ تو پورے قبیلے کے لوگ کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ یہ سن کر عثمان صاحب ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور مزید کہتے ہیں میرا ارادہ بغیر کسی تاخیر کے کام کرنا ہے، ہم بورسا کی سرحدوں پر ہماری سرزمین کو کافروں سے لیں گے، ریاست کی خاطر اور دین اسلام کی خاطر، تاکہ ترکوں کا نام پوری دنیا میں پھیل سکے۔ ہمارے شہیدوں اور ہمارے غازیوں کے غم کے لیے میں قسم کھاتا ہوں کہ ہم کبھی جنگ سے دور نہیں رہیں گے۔ یہ کہتے ساتھ ہی عثمان صاحب تلوار لہراتے ہوئے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کرتے ہیں تو قبیلے کے سب لوگ اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہیں۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ بورسا کے چرچ میں صوفیہ دعا مانگ رہی ہوتی ہے، اس لیے میں حلیمہ چرچ میں داخل ہوتی ہے۔ یہ چیز محسوس کرتے ہوئے صوفیہ بلند آواز سے کہتی ہے مجھے دوبارہ صحیح راستہ دکھا دے، اے خداوند میں نے ناقابل معافی گناہ کیے ہیں۔ حلیمہ اس کی جانب بڑھتے ہوئے چاقو نکال لیتی ہے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اسے مارتی صوفیہ کہتی ہے خوش آمدید میری چھوٹی چڑیا، تم ابھی تک سوئی کیوں نہیں ہو؟ یہ سن کر حلیمہ کہتی ہے میں نے ایک ڈرونو خواب دیکھا۔ صوفیہ کہتی ہے تم آگے، یہ اچھا ہے، مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے، شاید تم مجھ سے بہت ناراض ہوگی، تم مجھ سے نفرت کرو گی، لیکن میں اب یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتی۔ حلیمہ خنجر نیچے کرتے ہوئے پوچھتی ہے آپ کا کیا مطلب ہے خالہ؟ صوفیہ پلٹتے ہوئے کہتی ہے میں ہمیشہ سے چاہتی تھی کہ میرا ایک اپنا بچہ ہو، ایک بچہ جو افندی یانیس کا نام لے کر آگے بڑھ سکے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ میرے سب سے بڑے دشمن نے جنگ کے دوران اس نے میرے اندر ایسا گہرا زخم چھوڑا کہ اس نے مجھ سے میرا مستقبل چھین لیا۔ میرے ہاں کبھی بچہ نہیں ہوگا، میرا درد بہت تھا پوئنا، میرے خواب چکنا چور ہو گئے، میں بچے کے بغیر نہیں رہ سکتی تھی، اور اس دن میں نے اپنے اندر آخری معصومیت کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا، اور میں نے اپنے دشمن کی بیٹی کو اغوا کر لیا جس کی وجہ سے میں بے اولاد ہو گئی تھی۔ یہ سن کر حلیمہ بہت غمگین ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کیا کہہ رہی ہیں؟ صوفیہ مزید کہتی ہے تمہارے اندر میرے دشمن کا خون ہے، اس کے باوجود تم میری بیٹی ہو۔ میں تمہیں ڈھونڈنے سے پہلے جہنم میں رہتی تھی، زندگی میرے لیے ایک سرد تاریک زندان کی طرح تھی، لیکن تم اس روشنی کی طرح ہو جس نے اندھیرے میں میری زندگی کو روشن کیا، تم میرے جینے کی سب سے بڑی وجہ بن گئی، لیکن یہ جو تمہارے ساتھ برا کیا اسے بدل نہیں سکتی اور یہ ناقابل معافی ہے۔ تو ناظرین اس کے ساتھ ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی والے آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے رکھیں اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال۔ اللہ نگہبان۔